الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اتارا، اور رمضان مبارک کے مہینے میں یہ قرآن اترا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے کے ساتھ خصوصی نسبت ہے، اسی لیے ہماری اس مسجد کے اندر ویسے تو درس قرآن روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور ایک آیت قرآن مجید کی 2 آیتیں تفصیلاً اس کے اوپر درس ہوتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر جو سپارہ رات کو تراویح میں تلاوت کیا جاتا ہے، وہی سپارہ صبح اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آج ہم نے جو پہلا سپارہ رات کو تراویح کے اندر سنا، اس پہلے سپارے کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی اور دعوت کے خفیہ دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها۔ اللہ کی قسم، اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی فرقان کے اندر اس میں ایسی کوئی صورت اس جیسی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور اس سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سبع من المثانی سے کیا مراد، تو آپ نے فرمایا ام القرآن ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یعنی سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور یہی 7 مثانی ہے۔ سورہ فاتحہ کا مختلف نام ہے، ایک نام سورہ فاتحہ کا سورۃ الشفا بھی ہے، ایک نام سورہ ام الکتاب ہے، ایک نام سورہ ام القرآن ہے، ایک نام سورہ شفا ہے، ایک سورۃ السؤال اس کا نام ہے، مختلف نام ہے۔ اور دنیا کا سب سے چھوٹا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حالانکہ ثواب سب سے زیادہ ہے، فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے جانتے ہیں کہ پہلا پارہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے شروع ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دراصل قرآن مجید کا مقدمہ یا خلاصہ ہے، جس میں قرآن مجید کے تمام مضامین کو مختصر طور پر بیان کر دیا۔ مثلا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے، اس کا تعارف ہے، اور توحید کی تینوں اقسام اس کے اندر مذکور ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کلام بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن دعا کرنے سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے 2 وعدے کرتا ہے۔ پہلا وعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 2 وعدے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اور اس کے بعد اس وعدے کے بدلے میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور جو معتوب بھی نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں، گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ یعنی بندہ رب سے سیدھا راستہ مانگتا ہے جو انسان کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اور جس پر چلنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں اور انہیں اپنے انعامات سے رب نوازے۔ اس کے علاوہ انسان ان لوگوں کے راستے اور طریقے سے اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگتا ہے جو گمراہ ہوئے اور اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اس دعا میں تفصیل ہے اور تفصیل سے دعا مانگی ہے کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے انعام یافتہ بھی بنا، اور جن لوگوں پر غضب ہوا وہ بھی نہ بنا، اور جو گمراہ ہوئے وہ بھی ان لوگوں میں سے بھی مجھے مت بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہ دعا قبول کی اور قرآن مجید کی صورت میں ہدایت کا راستہ بتایا اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مزید انسان نے جن لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی تھی ان کی تفصیل بیان کی تاکہ انسان ان کے راستے سے، ان کے پیچھے، ان کے تابعداری سے بچے اور ان کے راستے پہ نہ چلے۔ سورہ بقرہ میں پہلا یہودیوں کو جو مغضوب علیہم ہیں ان کی کارستانیاں، ان کے تمام باتیں بیان کی ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ان کی تمام کیا کاروائیاں تھیں سورہ بقرہ کے اندر پہلے وہ بیان کی۔ اگلی صورت میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا جو ولضالین ہیں، گمراہ ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ تو اگلی صورت اس کے بعد سورہ نساء ہے، اللہ نے اس میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ونوالہ نے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے سامنے اپنا مکمل پروگرام رکھا۔ جو شخص کامیابی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ یہودیوں کے راستے کو بھی چھوڑے گا، وہ نصارہ کے راستے سے پرہیز کرے گا، اور انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پہ چلے گا تو یقیناً وہ شخص صراط مستقیم پر چلے گا۔ یہ مکمل سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور ہم نے اس کو ہر نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔